منفرد موضوع وہ والدین کے بارے میں ہے، اور بالخصوص نبی اکرم نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ایک اور جگہ پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اور یوں کہو اے رب میرے ماں باپ پر، ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ والدین اس دنیا میں ہمارے آنے کا ذریعہ اور سبب ہیں، ان کی وجہ سے، اسی سبب کی وجہ سے ہم نے اس دنیا میں آ کر آنکھ کھولی ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو ہمارا وجود بھی نہ ہوتا، ہمارا نام و نشان نہ ہوتا، ہمارا ذکر نہ ہوتا۔ آج اگر ہمارا نام ہے، ہماری اگر کوئی پہچان ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کا سبب ہے ہمارے والدین، وہ ماں باپ۔ ماں نے ہمیں جنم دیا اور باپ نے ہمیں پالا اور پرورش فرمائی۔ ان دونوں مبارک ہستیوں کی برکتوں سے آج ہم اس دنیا میں رونق والی زندگی گزار رہے ہیں، چہل پہل ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بار بار تاکید فرمائی گئی ہے قرآن کریم میں بھی اور احادیث پاک میں بھی، کہ تمہارے اچھے سلوک کا سب سے پہلا جوڑا جو مستحق ہے وہ تمہارے ماں اور باپ کا جوڑا ہے۔ ان کی خدمت میں، ان کی نوکری میں، ان کی محبت میں، ان کے ساتھ حسن سلوک میں کبھی بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے اپنے والدین کی عزت کی ہے، ادب اور احترام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہانوں میں سرخرو فرمایا ہے۔ بخت ایسے لوگوں کا یار رہتا ہے جو ماں باپ کے وفادار رہتے ہیں۔ یہ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، جو حبیب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، جو اللہ کی طرف سے سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ ان کو بھلا جب یہ ان کے لیے حکم ہے تو پھر انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیا محبت کا اور پیار کا اہتمام کیا ہے۔ پہلے تو یہ سنیں، کسی نے حضرت امام جعفر صادق سب کے رحمت اللہ علیہ، جو کہ حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں اور حضرت امام زین العابدین کے پوتے ہیں اور امام حسین پاک کے پڑپوتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا یا امام، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو بڑی شانیں عطا فرما کر بھیجا اور ہر شان میں کمال عطا فرمایا، کمی نہیں چھوڑی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم کیوں پیدا کیا ہے؟
باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے بڑے خوبصورت جوابات ارشاد فرمائے۔ پہلا جواب تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک یہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب پر مخلوق میں سے کسی کا حق باقی رہے، اس لیے والد صاحب کا سایہ اٹھا لیا۔ حق خدمت کا حق میرے محبوب پر باقی نہ رہے، اس لیے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں رب نے اپنے پیارے محبوب کی پرورش کا ذمہ خود لیا ہے۔ ان کے باپ سے زیادہ، ان کے ماں باپ سے زیادہ میں ان کا نگہبان ہوں، میں ان کی پرورش فرمانے والا ہوں اور ان سے بہتر انداز میں فرمانے والا ہوں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر مخلوق خدا میں سے کسی کا حق خدمت باقی نہ رہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ میں میرا محبوب مشکلات سہنے والا بن جائے، برداشت اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے اسے یتیم پیدا کیا۔ اور تیسری حکمت یہ کہ حضور نے ساری کائنات کے یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنا ہے، اس لیے آپ کو یتیم پیدا کیا گیا تاکہ آپ کو پتہ چلے یتیمی ہوتی کیا ہے، اور آپ کا دل یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے نرم ہو جائے، اس لیے آپ کو یتیم پیدا کیا گیا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دل پاک، دل نازک کتنا نرم تھا کہ طائف کے مقام پر کفار دشمنان نوجوان لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں، وہ آوازیں بھی کس رہے ہیں، بولیاں بھی مار رہے ہیں، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ پتھراؤ بھی کر رہے ہیں۔ اور جب آپ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں تو دو اچکے نوجوان آگے بڑھتے ہیں، حضور کے کندھوں کو پکڑ کر کھڑا کرتے ہیں اور چلنے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ پتھر مار سکیں، اور پیر آپ کا خون اقدس جسم سے نکلتا ہے اور پیروں تک چلا جاتا ہے۔ فرشتہ پہاڑوں والا حاضر خدمت، یا رسول اللہ یہ بے قدرے آپ سے کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اگر حکم ہو تو اس پوری بستی کو، اس پوری طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان سرمے کی طرح پیس نہ دیا جائے۔ لیکن حضور کا دل اقدس کتنا نرم ہے، سرکار فرماتے ہیں نہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، انہیں کچھ نہ کہو کیونکہ میں اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آیا ہوں۔ اور اگر ان میں سے کوئی، ان کی اولاد میں سے بھی اگر کوئی اسلام میں داخل ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے ان کی اولاد میں سے بھی اگر کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے، میرے خون کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان پتھراؤ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ اتنا دل حضور کا نرم ہے اپنی امت کے لیے۔ وہ تو کافر تھے، مخالف تھے، جب حضور کا دل اقدس ان کے لیے اتنا نرم ہے تو ہمارے لیے کتنا نرم ہوگا، اور کیسا نرم ہے۔ کون سا گناہ ہے جو آج کل نہیں ہو رہا، اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر حضور بشیر ہیں تو حضور کو نذیر بھی تو بنایا گیا ہے، دوزخ سے ڈرانے والے بھی تو ہیں نا سرکار۔ اگر جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں تو مجرموں کو، گناہ گاروں کو دوزخ سے ڈرانے کے لیے بھی تو تشریف لائے ہیں۔ لیکن آج کل اتنی بے خوفی ہو گئی ہے کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہے، اور جی بخشے جائیں گے، یہ بھی ایک مذاق کا جملہ ہے۔
بخشے جائیں گے جی، دیکھی جائے گی۔ اور تم نے دیکھا کیا ہے؟ حشر والے دن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تم دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تو وہاں کیا ہوگا؟ سوائے عرش الہی کے کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی عمارت، نہ کوئی اور سایہ دار، فقط عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ اور اس میں ان خاص قسم کے لوگوں کو پناہ ملے گی، یہ جو آج یہاں اکڑ اکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جائے گا، دیکھی جائے گی، اگلے جہان دیکھی جائے گی، اس کا مطلب ہے انہیں آخرت پر یقین ہی نہیں ہے۔ اگر عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا کہ میں نے اپنے ہر عمل کا میں نے وہاں جواب دینا ہے، تو کسی کے زبان پر یہ جملہ نہ آتا۔ اور یہ جو کہتے ہو کہ بخشے جائیں گے، اگر قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا رخ انور پھیر لیا، پہچانا بھی نہیں، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر کس کے پاس جاؤ گے؟ وہاں حضور کے سوا تو کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے غضب سے۔ تو اگر حضور ہی ناراض ہو گئے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ دنیا، یہ زندگی ہمیں غنیمت ہے، اس میں جتنا وقت گزرے حضور کے درود و سلام میں گزرے یا اللہ کی حمد و ثنا میں گزرے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین، جن کو میں صرف والدین نہیں کہتا، ساتھ طیبین بھی کہتا ہوں، طاہرین بھی کہتا ہوں۔ اب یہاں دو قسم کے نقطہ نظر والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے معاذ اللہ، کیونکہ انہوں نے ظاہری طور پر نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت عبداللہ تو حضور کی ولادت سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا حضور 6 سال کی عمر مبارک میں ان کا بھی وصال ہو گیا۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا اپنی 40 سال کی عمر میں، تو چونکہ انہوں نے کلمہ شریف ظاہری طور پر نہیں پڑھا، اس لیے وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ کوئی ایک گروہ کا یہ نقطہ نظر ہے۔ لیکن جو دوسرا گروہ ہے، جس کا میں بھی انہی کا پیروکار ہوں، میرا بھی خیال یہی ہے، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین نہ صرف مومن ہیں بلکہ جنتی ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح، اب میں دلائل آپ کو دے رہا ہوں۔ اس وقت عرب میں جو بڑے بڑے بت تھے جنہیں عرب کے لوگ خدا مانتے تھے، ان کے نام میں گنواتا ہوں۔ ایک کا نام تھا لات، ایک بت کا نام کیا تھا؟ لات۔ دوسرے بت کا نام تھا منات، ٹھیک ہے، لات، منات۔ تیسرا بت تھا ہبل۔ یہ مختلف انہوں نے پہاڑوں پر، کعبہ شریف کے اندر، ادھر ادھر یہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ کچھ مردوں کی شکل میں بنائے ہوئے تھے اور کچھ بت عورتوں کی شکل کے تھے۔ لات، منات، عزا اور ہبل، یہ بڑے بڑے ان کے بت تھے جنہیں وہ اپنا خدا مانتے تھے۔ ظاہر ہے اس دور میں توحید کا کوئی پرچار کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد زمین، پوری روئے زمین نبی کے مقدس وجود سے خالی ہو گئی۔ 571 سال گزر گئے، اللہ کو انسانیت پر رحم آیا اور نبیوں کا سردار بھیج دیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، حضور کی جلوہ گری سے پہلے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لات، منات، عزا عین کے ساتھ اور ہبل، یہ 4 بڑے بڑے بت۔ اس کے علاوہ بھی بہت تھے، لیکن مجھے ٹائم اجازت نہیں دے رہا، میں اپنے موضوع کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ ایسے شرک والے ماحول میں نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا رکھا گیا؟ عبداللہ۔ اس وقت بھی جب پورا عرب
شرک کی آلودگی میں ملوث تھا، حضرت عبداللہ اللہ کے نام سے جانے جاتے تھے، اللہ کا بندہ۔ اس سے بڑی توحید کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا نام یہ تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو معلوم یہ ہوا انہیں عقیدہ توحید پر ایمان تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور خود حضور نے فرمایا جتنے میرے ابراہیم علیہ السلام تک جتنے دادے گزرے ہیں اور جتنی عورتوں کے شکم میں منتقل ہوتا آیا ہوں، اللہ نے انہیں شرک سے پاک رکھا ہے۔ کسی دور میں بھی انہوں نے، جن کی نسل میں میرا نور چلتا رہا، انہوں نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ہے توحید، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا، اسی کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ توحید ہے۔ آپ کی تسلی کے لیے، اور آمنہ، لفظ آمنہ کا کیا مطلب ہے؟ امن والی۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ امن والا کون ہے؟ جو اللہ کو ماننے والا ہے۔ جس پر اللہ راضی ہے وہ امن والا ہے، جس پر خدا ناراض ہے وہ تو امن والا نہیں ہے۔ تو حضور کے والدین کا نام کتنے خوبصورت ہے، سیدنا عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہم ان کے ایمان کے بھی قائل ہیں، ان کے جنتی ہونے کے بھی قائل ہیں، اور یہ دنیا کا مقدس واحد جوڑا ہے جنہوں نے ایک ہی لال کو جنم دیا اور ساری کائنات کا سردار جنم دیا۔ آپ کی مزید تسکین کے لیے یہ حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی کی قبر شریف مدینہ شریف میں ہے، اور اب وہ پرانا شہر حضور کے دور والا مدینہ شریف وہ آج کل سارے کا سارا مسجد نبوی میں آ چکا ہے۔ وہ پہلے والا حضور پاک کے دور کا شہر، اس سے اسی مکہ کے راستے پر حضرت آمنہ کی قبر انور ہے، اور مدینہ شہر میں حضرت عبداللہ کی قبر انور ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، حدیث پاک میں ہے، ایک دفعہ اپنے والدین کی قبر شریف پر تشریف لے گئے، اور حضور وہاں جا کر اتنا روئے کہ اللہ اکبر، زاروں قطار رونے لگ گئے۔ اور کس بات پر؟ یا اللہ میرے ماں باپ کو جنتی بنا، میں نبیوں کا امام، نبیوں کا سردار، اور میرے ماں باپ اگر دوزخ میں جائیں تو یہ بھلا میرا دل کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ زاروں قطار رو رہے ہیں، اور ان کا رب بھی انہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب ساری امت کے لیے رونے والا آج اپنے ماں باپ کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور کرم کا سلسلہ چلا۔ حضور جب رو کے تھوڑا سا تسلی ہوئی، ہچکی بند گئی، تھوڑا سا صبر آیا، تو سرکار نے اپنے والدین کی قبر کے سرانے ایک خشک درخت گاڑ دیا، خشک تنا، درخت کا خشک تنا قبر کے اوپر گاڑ دیا سائیڈ پہ، اور ارشاد فرمایا اگر یہ درخت ہرا ہو جائے تو سمجھ لینا میرے ماں باپ بخشے گئے ہیں، اور اگر یہ خشک کا خشک رہا تو پھر سمجھا جائے گا کہ میرے ماں باپ وہ حالت کفر میں گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ابھی سرکار اسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ درخت سرسبز ہونا شروع ہو گیا۔ حضور کی دعا کی نتیجے میں درخت سرسبز ہو گیا، اور سنیے قبروں سے دونوں ماں باپ باہر نکلے اور حضور کو اقرار کیا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ حضور نے انہیں کلمہ شریف پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد دونوں دوبارہ قبروں میں چلے گئے۔ اب اگر کوئی یہاں اعتراض کرے تو قرآن پاک اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا یا نہیں کیا؟ قرآن پاک میں ہے یا نہیں ہے؟ اصحاب کہف اتنا عرصہ غار کے اندر سوئے رہے، ان پر موت طاری ہوئی، دوبارہ زندہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟
حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک آپ پر موت طاری رہی اور 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بولو نا ذرا، یہ قرآن پاک کے مسئلے ہیں۔ تو پھر اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر اللہ نے اپنے محبوب کے والدین کو دوبارہ زندہ کر دیا تو وہ قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اور انہوں نے کلمہ شریف پڑھا اور دوبارہ اپنی قبروں میں گئے اور اب جنت میں جائیں گے، اس وقت جنتوں میں ہیں، اور قیامت والے دن بھی ان کو جنت کا داخلہ ملے گا، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیسا حسن سلوک کیا کہ اپنے والدین کو جو قبروں میں چلے گئے تھے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ بھی ہوئے اور کلمہ شریف بھی پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا ادب کریں، احترام کریں، ان کی عزت میں، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ یہ ہے اصل میں میلاد پاک کا پیغام۔ وما علینا الا